اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بڑی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے مضبوط ڈیل ڈول رکھنے والے جانور اللہ تعالی نے پیدا فرمائے۔ آپ ہاتھی کو دیکھیں، کتنی اس کے اندر وسعت ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے، کتنا وہ بڑا ہے۔ آپ شیر کو دیکھیں، کس قدر زیادہ اس کی دہشت ہے، کس قدر اس کا زیادہ خوف ہے، کس قدر زیادہ وہ بڑا نام رکھتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بڑے سے بڑا جانور، بڑے سے بڑا طاقتور جانور اپنا معافی ضمیر نہیں کہہ سکتا، اپنے لفظوں سے کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے جو اشرف ہونے کی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی، یہ بات کر سکتا ہے، اس کے دل میں جو ہے اسے بیان کر سکتا ہے۔ اور رب قرآن مجید میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان سکھایا، اللہ نے اسے بات کرنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نطق دیا، اسے قوت گویائی دی، وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمت عطا فرمائی ہے، قوت گویائی، ہر آدمی کے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہوتی، ہر بندہ بات نہیں کہہ سکتا، ایک تو صرف انسان کہہ سکتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے بات کرنے کی۔ اب رب تعالیٰ نے جس نعمت کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے مطابق انسان کو لے کے چلنا چاہیے، اور اس نعمت کا ادائے شکر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے خرچ کیا جائے، صرف کیا جائے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو بولنا آتا ہے تو وہ آداب گفتگو ہی بھول جاتے ہیں، ان کو اسٹیج میسر آتا ہے تو ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو جملہ تھا یہ اس جگہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس ہستی کے بارے میں مجھے یہ والے لفظ کہہ دینے چاہیے تھے کہ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ آداب گفتگو ہی نہیں جانتے، بات کہنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اگر اللہ نے زبان منہ میں دے دی ہے تو دے کے شترے بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ تمہیں کہا ہے، قرآن و سنت نے آداب بتائے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے تم اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا غلط استعمال نہ کرنا اپنی زبان کا، سلیقے کے ساتھ بات کریں، آداب گفتگو ملحوظ خاطر رکھیں، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز گفتگو بڑا مہذب ہو، بڑا شستہ ہو۔ اور اگر آپ دینی ماحول میں گفتگو فرما رہے ہیں، اگر آپ دین کے معاملات میں بات کر رہے ہیں، پھر تو آپ کو اور زیادہ شستہ بات کرنی چاہیے، پھر تو آپ کا انداز اور زیادہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے، پھر تو آپ کے جملے ایسے ہوں کہ جنہوں نے وضو کیا ہوا ہو، پھر تو آپ کا انداز تکلم اس طرح کا ہو کہ اس گفتگو سے بھی لوگ آداب سیکھ لیں، اس بات سے بھی لوگوں کو، آپ کے لہجے سے بھی لوگوں کو تبلیغ ہوتی دکھائی دے۔ بات بندہ کر ہی لیتا ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے ماں، بڑا میٹھا جملہ ہے ماں، اور یہ لفظ کہتے کہتے نا دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ماں سے یہ کہے کہ وہ میرے باپ کی اہلیہ، ذرا میری بات سننا، تو بات تو یہ بھی درستی ہے، ماں باپ کی اہلیہ تو ہوتی ہے، اس کی وائف، اس کی بیگم تو ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میں نے بات تو ٹھیک کی ہے، بھی بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن یہ آداب کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہہ دینا، آپ نے اگر اپنے والد صاحب کا نام لے کے پکار لیا تو آپ نے کوئی غلط نہیں کیا، آپ نے بالکل صحیح کیا، ان کا نام ہے، ان کے باپ نے رکھا ہے، ان کے شناختی کارڈ پہ درج ہے، ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے، زمانہ اسی نام سے پکارتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ادب کے مطابق نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جملوں کا انتخاب کریں گے، آپ جب بات کریں گے تو خوبصورت کر کے کریں گے۔ آپ کو اللہ نے اگر بولنے کی صلاحیت دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی زبان کے تیر سے کوئی نہ بچ سکے، نہ کوئی صحابی بچے، نہ اہل بیت نبوت معاذ اللہ محفوظ ہو، نہ ولی محفوظ ہو، نہ درویش محفوظ ہو، نہ علماء محفوظ ہو۔ آپ کو اگر سلیقہ ہی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کا بے دریغ استعمال کیا، غلط استعمال کیا، درست استعمال نہیں کیا۔
آپ جملوں کو آداب کے ساتھ، آپ کو بات کرنے میں چاشنی کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ ہمارے درویش کہتے ہیں کک سواد نہیں مشری اندر، ایسا کھنڈا میچا کڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں میرے سجن دیاں مٹھیاں۔ کو تو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، ان کے تو جملے سن کے لوگ اپنے دل جڑتے محسوس کرتے ہیں، کلیجے میں راحت ہوتی، طبیعت میں ٹھنڈک آتی ہے کہ کسی نے کوئی جملہ بولا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ بالکل سادہ سا جواب تھا۔ پوچھنے والے کی منشا بالکل سمجھ میں آ رہی تھی، وہ عمر کے بابت بات پوچھ رہا تھا، عمر کے تعلق سے پوچھ رہا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو سادہ جواب تھا کہ میں عمر میں حضور سے بڑا ہوں، لیکن ان کو آداب آتے تھے نا، بولنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ گفتگو کے مد و جزر سے آگاہ تھے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے، پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ قربان جائیں، حضور نے فرمایا تھا نا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، تو انداز تکلم دیکھیے، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے تو وہی ہیں، وہی بڑے ہیں، انہی کی شان بڑی ہے، بالغ الغلاب کمال، انہی کا اعزاز بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ تو آپ کے جملوں کی ترتیب، آپ کے لفظوں کا انداز حضور نے نہیں سکھایا تھا، یہ لفظ بولنا بڑی نہیں، آداب تو سکھائے تھے پر فی نفس ہی لفظ نہیں سکھائے تھے، پر ہر صحابی کی زبان پہ جاری تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، حضور ہمارا دل جان آپ پہ قربان ہو جائے۔ تو ان کو یہ خوبصورت انداز نصیب تھا۔ دیکھیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، اور بہت ساری آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہہ دیا ویسے نازل ہو گئی، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو جی میری رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، بلکہ انداز ہے نا بات کرنے کا، یہاں بڑی ڈینگیں ماری جا سکتی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے تو مشورے کے مطابق کو فیصلہ ہو جائے تو ہم کہہ نہیں دیتے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، دیکھا نا میں کتنا صاحب الرائے ہوں۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تین باتیں میرے منہ سے اللہ نے ایسی جاری کر دی ہیں جو میرے رب کی رضا کے مطابق، حالانکہ جو انہوں نے بول دیا وہ قرآن مجید بن گیا، ان کی منشا اور ان کی گفتگو کے مطابق آیات نازل ہوئی، لیکن حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر تین باتیں ایسی اللہ نے جاری کر دی جو عین اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، لفظوں کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، لفظ خوبصورت تراش کے آپ لائیں تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو سلیقہ مند محسوس ہو۔ ایسے لفظ استعمال نہ کریں کہ محسوس ہو کہ آپ تو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں محسوس ہو کہ یہ جملہ تو آپ نے کسی ایسی جگہ بیٹھ کے کہہ دیا ہے کہ جو شستہ لوگوں کا ماحول ہی نہیں تھا۔ آپ غور کریں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن مجید ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب شفا دیتا ہے۔ اب بات پر پھر سے توجہ کریں گے کہ بیماری بھی تو اللہ کی حکمت سے ہی آتی ہے، وہ بھی تو رب چاہے تو بندے کے پاس آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا رب بیمار کرتا ہے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی جانب کر دی اور کہا شفا مجھے میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ شفا کی نسبت رب تعالیٰ کی جانب ہے اور بیماری کی جو بابت ہے تو وہ اپنی جانب ہے۔ معنی کیا ہے کہ تم جب رب رسول کی نسبت کوئی جملہ ادا کرو گے تو تم نے عالی شان جملہ کہنا، عالی شان فکرہ تم نے ادا کرنا، خوبصورت بات تم نے کرنی ہے، جو بہترین لفظ ہوگا وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو طاقت دی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، تو پھر اسے اپنے جملوں پہ ذرا پہرا بھی دینا ہے، اسے پھر تھوڑا توجہ بھی کرنی ہے کہ یہ فکرہ میری زبان سے ٹھیک نکل رہا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اوور کانفیڈنس ہو کے بول رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں کچھ ہے وہ جو کہہ دوں گا مستند مان لیا جائے گا۔
اس لیے اپنے لب و لہجے پر ضرور توجہ رکھیں. ہر وائز، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر دائی یہ دیکھے، اور عام روٹین میں گفتگو کرنے والے لوگ بھی اس بات پر ضرور توجہ دیں کہ یار ہمارے لفظوں کو خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارے جملوں کو حسین ہونا چاہیے. درویش نے کہا تھا، اللہ کے بندوں نے فرمایا تھا کہ تلوار کے زخم تو جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ روح کو تکلیف دیتے ہیں. اور تلوار کے زخم تو شاید بھر جائیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.